إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. محترم حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عظمت توحید کیا ہے؟ توحید کی عظمت کیا ہے اور توحید کسے کہتے ہیں؟ پچھلے خطبہ جمعہ میں اس سلسلے میں تھوڑی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. توحید کی عظمت بالکل واضح ہے. توحید کا مقام دنیا کی تمام نیکیوں میں سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے مزید اچھی طرح لگا سکتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توحید یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اس کی زندگی میں توحید نہ ہو، زبانی دعویٰ ہو سکتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسلام کی بنیاد کے حوالے سے بیان کیا، اس میں سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلی چیز جس کا حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ کلمہ شہادتین کا اقرار دیا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. رواہ البخاری فی کتاب الایمان. صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. ایک آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتا ہے تو
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیک وقت 5 چیزوں کی گواہی دے، 5 چیزوں کا زبان سے اقرار بھی کرے اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرے اور اعضاء و جوارح سے عمل کر کے اس کو ثابت بھی کرے، تب جا کر اس کو شریعت کی اصطلاح میں مومن کہا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ آپ نے اس میں سر فہرست اور سب سے پہلی چیز جس کا حوالہ آپ نے دیا، کہا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ حقیقی معبود کوئی بھی نہیں ہے، حقیقی عبادت کا مستحق کوئی بھی نہیں رکھتا ہے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حق نہیں رکھتا ہے، اور وہیں پر اسی میں اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ توحید کی گواہی کے بعد، عقیدہ توحید کے اقرار کے بعد انسان عمل کرے گا تو عمل مقبول ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عقیدہ توحید کی گواہی کا کوئی اقرار کروایا اور اس کو ثابت کیا کہ آدمی اس بنیاد کو پہلے اپنی زبان سے اقرار کر لے اور کہے، گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کے بعد جا کر جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ معتبر ہوں گی، وہ قابل قبول ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، توحید کے اقرار کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ نماز قائم کرے، اور اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اسی طریقے سے وہ زکوٰۃ دے، اور اگر اور زیادہ وسعت ہے اور زیادہ حیثیت والا ہے، صاحب استطاعت ہے، تو خانہ کعبہ کا حج کرے، اور رمضان جیسی مبارک مہینہ مل جائے تو اس میں رمضان کا روزہ رکھے۔ معلوم یہ ہوا اسلام کی یہ 5 بنیادیں ہیں، ان 5 بنیادوں کو ایک ساتھ ایک مسلمان کو ماننا ہوگا، جس میں پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید کی عظمت اور اس کا مقام تو یہ ہے کہ اگر انسان زندگی میں سکون چاہتا ہے، زندگی میں سکون کی تلاش میں لگا ہوا ہے، آپ کو توحید کے بغیر سکون نہیں مل سکتی۔ آپ کو امن چاہیے، سکون چاہیے، زندگی میں اطمینان چاہیے، ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں توحید ہونی چاہیے، آپ کی زندگی میں عقیدہ صحیحہ کی اصلاح ہونی چاہیے، آپ کی زندگی میں صحیح عقیدہ ہونی چاہیے۔ سورہ نور کی آیت تلاوت کی گئی، آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وعدہ لیا ایمان والوں سے کہ ایمان والو اپنا ایمان مضبوط کر لو اور نیک اعمال کرو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں طاقت دیں گے، ہم تمہیں طاقت دیں گے، ہم تمہیں پاور دیں گے، اور ہم تمہیں چین اور سکون دیں گے، تمہاری زندگی سے خوف اور دہشت والی زندگی کو ہم نکال کر باہر کر دیں گے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالی وعدہ لے چکا ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب جن کا عقیدہ صحیح ہو، جن کی زندگی میں توحید ہو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کا جو تقاضا ہے نیک اعمال کرے، ہر وہ اچھا کام جو شریعت میں پسندیدہ ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، رسول پسند کرتے ہیں، جس سے اللہ کو محبت ہے، رسول کو محبت ہے، ہر وہ کام آدمی کرے اور شریعت کے مطابق کرے، سنت رسول کے مطابق کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق کرے۔ اللہ فرماتا ہے وہ عامل الصالحات ہے، وہ نیک اعمال ہے۔ ایمان کے بعد جو لوگ نیک اعمال کیے، کیا وعدہ ہے؟ لا يستخلفنهم في الارض، ہم تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیں گے، ہم تمہیں زمین میں طاقت دے دیں گے، ہم تمہیں زمین میں اقتدار دے دیں گے۔ کما استخلف الذین من قبلکم یا من قبلہم، تو جیسے کہ تم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم نے ان کو زمین کا جانشین بنایا، ہم نے ان کو زمین میں طاقت دی۔ آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اقتدار دیا تھا، ان کو حکومت دے رکھا تھا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ایمان تھا اور اس کے پیچھے نیک اعمال تھے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پھر آگے کہا گیا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ،
اور جس دین سے میں راضی ہوں، خوش ہوں، اس دین کو تمہارے لیے مستحکم کر دیں گے، مضبوط کر دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان اور عمل صالح کرو۔ پھر اس کے بعد مزید وعدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تمہاری زندگی میں اگر خوف ہے، دہشت ہے، ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہو، دو کام کر لو، عقیدے کی اصلاح کر لو، توحید والے بندہ بن جاؤ اور نیک اعمال کرو، تمہارے خوف کو، تمہارے ڈر کو ہم امن میں بدل دیں گے، چین و سکون میں بدل دیں گے، عافیت بھری زندگی تمہیں دے دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ دو کام کر لو، ایمان اور عمل صالح کر لو۔ توحید وہ دولت ہے، توحید وہ نعمت ہے کہ اگر کوئی انسان اس نعمت کے ساتھ ایمان اور عمل صالح کو انجام دیتا ہے، اور پہلی چیز عقیدے کی اصلاح کے بعد اگر کوئی آدمی، کوئی مومن نیک کام کرتا ہے، چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرے گا، ذرہ برابر بھی آپ کی نیکی کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ آپ جیسا پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، بدلہ ویسے ہی سامنے اللہ تبارک و تعالی لا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ عقیدہ توحید مضبوط ہونی چاہیے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يظلم مؤمنا حسنة ان اللہ لا يظلم مؤمنا حسنة يعطي بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يظلم مؤمنا حسنة، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی مومن کے کسی بھی نیکی کے معاملے میں ظلم نہیں کرے گا۔ جو نیکی آپ کریں گے یعطی بہا فی الدنیا، اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کی جزا اللہ دنیا میں بھی دے گا، ویعطی بہا ویجزی بہا فی الآخرہ، اور اس نیکی کا بدلہ آخرت میں بھی دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک عمل کا فائدہ انسان کو، ایک مومن کو دنیا میں بھی ملے گا اور مرنے کے بعد بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ فائدہ ہے ایمان کا اور صحیح عقیدے کا۔ پھر اس کے بالمقابل وَأَمَّا الْكَافِرُ، دنیا کے اندر اچھے کام، پسندیدہ کام صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، غیر مسلمین بھی کرتے ہیں، اچھے اچھے کام ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے، لیکن نبی کی حدیث کر رہی ہے وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، کہ اگر کوئی کافر دنیا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھے اچھے کام کرتا ہے تو بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، کچھ کھلا دیا جاتا ہے، اچھی دولت اللہ تبارک و تعالی دے دیتا ہے، اچھی نعمتیں دے دیتا ہے، رہنے کا اچھا مکان دے دیتا ہے، کچھ دولت دے دیتا ہے، صرف دنیا تک، صرف دنیا تک۔ حتی اذا افضى الى الاخرہ، ایسا شخص جو کافر ہے، مومن نہیں ہے، کل قیامت کے دن آخرت میں جب وہ پہنچے گا لم تکن لہ حسنہ، اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، ایک نیکی بھی نہیں ہوگی جس کا صلہ، جس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ اچھا، کیا واقعتاً ایسا ہے کہ ایک مسلمان نیک اعمال کرے، اچھا کام کرے تو اس کو دنیا میں بھی فائدہ مل جا رہا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مل جا رہا ہے؟ ایک کافر جو اللہ کو نہیں مان رہا ہے وہ بھی اچھے اچھے کام کر رہا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، دوسروں کا خیال کر رہا ہے، پیسہ کما کر دوسروں کے اوپر خرچ بھی کر رہا ہے، اس کو نہیں ملے گا؟ جی نہیں ملے گا۔ یہی تعجب والا سوال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شخص کے متعلق پوچھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ شخص اچھے اچھے کام کرتا ہے لیکن مرنے کے بعد اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ابن جدعان كان في الجاہلیة يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه لأنه لم يكن يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين رواه مسلم في كتاب الإيمان۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
وہ پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان، عبداللہ ابن جدعان یہ بڑے اچھے انسان تھے، بڑے نیک انسان تھے، زمانے جاہلیت میں نے ان کو دیکھا، یصل الرحم، یہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور غریب و مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ شارحین حدیث نے لکھا اس شخص کے بارے میں، عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں، کہ ان کا جب کھانا کے لیے ڈیگ لگا کرتے تھے اور اتنی بھیڑ ہوا کرتی تھی، سینکڑوں لوگ کھانا کے لیے وہ انتظار کرتے اور انہیں کھانا کھلایا جاتا، غریب بچیوں کو اٹھا کر لاتے، پرورش کرتے، تعلیم و تربیت دیتے، بڑی ہو جاتی نکاح کر دے، شادی بیاہ کر دیتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حیرت ہوتی ہے، پوچھتی ہے، یہ صلہ رحمی کرنے والا انسان اور غریبوں کا خیال رکھنے والا انسان، یہ ساری نیکیاں فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُ، عبداللہ ابن جدعان کو فائدہ دیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينفعه، نہیں، ان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ قصور کیا تھا؟ عبداللہ ابن جدعان کی غلطی کیا تھی؟ کہاں معاملہ خراب تھا؟ آپ نے فرمایا انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس لیے کہ اس شخص نے پوری زندگی کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا اے میرے رب میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں اس نے رب کا لفظ نہیں استعمال کیا، رب پر ایمان نہیں لایا، رب سے گناہوں کی معافی نہیں طلب کی، لہذا ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالی برباد کر دے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ، کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صحیح عقیدہ دیا اور اسلام جیسی دولت سے نوازا۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے، اس لیے کہ اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر نجات کا دار و مدار ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے۔ آج دنیا کے اندر دھوکہ دیا جاتا ہے اور پبلک کو سمجھایا جاتا ہے کہ عمل کرو نہ کرو، عمل کرو نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پیر صاحب کو مانتے ہو، بابا کو مانتے ہو، بڑے صاحب سے عقیدہ رکھتے ہو، چاہے کچھ بھی کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل جائے گی۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نبی کو مانے نہ مانے، اللہ کو مانے نہ مانے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت ہو نہ ہو، زندگی بھر گناہوں کی زندگی گزارے اور یہ خواب دیکھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حق میں سفارش کریں گے۔ لہذا یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت میں ان لوگوں کے جو گنہگار ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، آپ کی سفارش ملے گی۔ لیکن کیا امت کے تمام افراد کو، جو شرک کرے اس کو بھی، جو بدعت کرے اس کو بھی، جو نماز پڑھے اس کو بھی، جس کا عقیدہ صحیح ہے اس کو بھی؟ نہیں، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش نہیں مل سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس دھوکے میں ہے کہ ہم شرک بھی کریں، تعویذ بھی لٹکائیں اور دوسروں سے عقیدت و محبت بھی کریں اور اسی بنیاد پر مر جائیں اور خواب دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش نصیب ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کی شفاعت اسی انسان کو ملے گی جس کی زندگی میں توحید مضبوط ہے، جو ایک اللہ کو مانتا تھا، جو ایک اللہ سے امیدیں لگاتا تھا، جو ایک اللہ پر بھروسہ کرتا تھا، جو ایک اللہ سے محبت کرتا تھا، جس کی نمازیں، جس کے رکوع، جس کے سجود، تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیتا تھا، اسی شخص کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور آپ نے اس مسئلے کو کلیئر کر دیا، کسی مولوی کے ہاتھ میں نہیں رکھا، کسی امام کے ہاتھ میں نہیں رکھا کہ آپ جیسے چاہیں سمجھا دو، نہیں، آپ نے واضح کر دیا کہ اس امت میں گناہگاروں کی شفاعت اسی شخص کو ملے گی جس کی زندگی میں توحید ہوگی، جس کی زندگی میں شرک ہوگی، اس کو نبی سفارش نہیں کریں گے، دھتکار کر بھگا دیں گے اور کہیں گے تم ہماری شفاعت اور سفارش کے دائرے میں نہیں ہو۔ دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتك يوم القیامہ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه رواه البخاري في كتاب العلم. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا، سوال کیا گیا، سوال کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ اپنی امت میں کس کس کو سفارش کریں گے، کس کی شفاعت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال کے جواب دینے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی اور کہا، اے ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا کہ اس طریقے کا سوال تو ہی کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو حدیث کا بہت ہی حریص ہے، تو علم کا بہت ہی شوقین ہے، اور آپ کو معلوم ہے حدیث کے میدان میں سب سے زیادہ اگر حدیثیں مروی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. 5000 سے زائد حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پتا تھا کہ اس طریقے کا عقیدے کے متعلق اگر کوئی سوال کر سکتا ہے، اے ابو ہریرہ تو ہی کر سکتا ہے. چنانچہ اس کے بعد آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. میری شفاعت کا حقدار کل قیامت کے دن میری امت میں وہی شخص ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ دل کی صفائی کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا. بظاہر اس ٹکڑے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بہت سارے مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ میں بھی پڑھتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں، میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں، میں بھی اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کو کلیئر کیا اور دوسری روایت کے اندر واضح کر دیا، شرک کا لفظ استعمال کر کے کہا مشرک کے حق میں سفارش نہیں کروں گا جس کی زندگی میں شرک ہو گئی. دوسری روایت کے اندر آیا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم في كتاب الإيمان. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دعا دیا تھا. ہر نبی کو ایک دعا دیا اور دعا کے بارے میں یہ کہا ہر نبی سے یہ دعا مانگیے، یہ دعا قبول ہو جائے گی، یہ دعا مانگیے قبول ہو جائے گی. یعنی ایسی دعا جو مانگی جائے قبول ہو جائے اللہ نے ہر نبی کو دیا. ہر نبی کو دیا تو کیا ہوا؟ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے دنیا میں ہی اپنی وہ دعا مانگ لی. ہر نبی نے دنیا میں ہی وہ دعا مانگ لی. قربان جائیے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم اور آپ نبی سے محبت کریں نہ کریں، نبی کو اپنی سے بہت محبت تھی. نبی کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی آپ اندازہ لگائیے. نبی فرما رہے کہ ہر نبی نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لیے. نوح مانگ لیے، عیسیٰ مانگ لیے، جو بھی نبی آئے سارے نبیوں نے اپنی دعا کو استعمال کر لیا. وَإِنِّي اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہے، میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے اور میں اس کو استعمال کروں گا کب؟ قیامت کے دن. کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں. شفاعتاً لأمتی، اپنی امت کی شفاعت کے لیے. میری اس دعا کے نتیجے میں بہت سارے گناہگار امتیوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا. نبی نے چھپا کر رکھا ہے. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، اور انشاءاللہ یہ دعا مل کر رہے گی، قبول ہو کر رہے گی. کس کو؟
کس کے حق میں؟ آپ نے کلیئر کر دیا، من مات من امتی، میری امت میں جو شخص مر جائے، لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہو۔ واضح کر دیا کہ یہ جو شفاعت اور سفارش کا جو مسئلہ ہے یہ انہی لوگوں کے حق میں آئے گا جن کی زندگی میں توحید ہوگی، جن کی زندگی میں شرک نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش اس کو نصیب ہوگی۔ عقیدہ توحید یہ اتنی اہم چیز ہے، قیامت کے دن اس کی اہمیت کا اندازہ اور واضح ہو جائے گا۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس بہت زیادہ نیکیاں نہیں ہوں گی، بہت سارے گناہ بھی ہوں گے، لیکن عقیدہ توحید مضبوطی سے رکھا ہوگا اور اسی پر اس کی وفات ہوئی ہوگی، کیا اس کے ساتھ کیا جائے گا؟ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول أفلك عذر فيقول لا يا ربي فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فيقول إن لك عندنا حسنة فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول اعذر وزنك فتوزع البطاقة في كفة وتوزع السجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يسكن مع اسم الله شيء رواه الترمذي في كتاب الإيمان۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ غور کریں عقیدہ توحید کتنی اہم چیز ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے یہ فرمایا ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، کل قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے چھانٹ کر نکال کر ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی سب کے سامنے لائے گا۔ یہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًا، اس شخص کے گناہ کے 99 رجسٹر ہوں گے، گناہ ہو اور اس کے 99 دفتر 99 رجسٹر ہوں گے۔ رجسٹر کیسے ہوں گے؟ ہم نے اور آپ نے ویسا رجسٹر دیکھا نہیں، آپ تعجب کریں گے۔ کل سجل مثل مد البصر، اور ہر رجسٹر تا حد نگاہ اس کی لمبائی ہوگی۔ آپ یہاں سے نگاہ دوڑائیں، آپ کی نگاہ جہاں جا کر ختم ہوگی اتنی بڑی رجسٹر ہوگی، اتنا بڑا دفتر ہوگا، اور ایسا 99 ہوگا، ایک کم 100، اور ہر رجسٹر میں گناہ بھرے ہوں گے۔ اچھا، اتنا بھی گناہ انسان کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، دنیا کے اندر لوگ ہیں جن کے گناہ اتنے ہوں گے، تعجب نہ کیجئے، بعض لوگوں کی زندگی گناہوں میں ہی ڈوبتی ہے اور گزرتی ہے۔ 99 رجسٹر ہوں گے اور سب کے سب گناہ کے، اور تا حد نگاہ اس کی لمبائی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بلائے گا اور کہے گا اتنکر من ھذا شیئا، یہ جو 99 رجسٹر ہیں اس کا تم انکار کرتے ہو؟ اظلمک کتبتی الحافظون، کیا فرشتے لکھنے والے نے تمہارے اوپر ظلم تو نہیں کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے تم گناہ نہیں کرتے تھے لکھ دیا گیا؟ بندہ کہے گا لا یا ربی، نہیں ہے اللہ، ایسا نہیں ہے، جو کچھ میں نے کیا سب کچھ اس میں لکھا گیا ہے۔ 99 رجسٹر دیکھنے کے بعد اللہ پوچھے گا افلک عذر، کچھ کہنا چاہتے ہو اس سلسلے میں؟ کوئی گفتگو، کوئی عذر، کوئی بہانہ؟ کہا نہیں، سب کچھ جو کچھ لکھا ہے صحیح سالم لکھا ہے۔ اللہ فرمائے گا گھبراؤ نہیں، ان لک عندنا حسنہ، تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر، تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ وہ آدمی کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی، 99 گناہوں کے رجسٹر کے مقابلے میں ایک نیکی کی کیا اہمیت ہے؟
चुनांचे उसके सामने वो एक कार्ड निकाला जाएगा, एक कागज निकाला जाएगा जिसमें लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये बंदा इस चीज का इकरार करता था दुनिया के अंदर, शिर्क नहीं करता था, बहुत तरह के गुनाह वो करता था लेकिन शिर्क जिंदगी में नहीं थे। क्या होगा? कहा जाएगा उहजुर वज़नक, तराजू के सामने चले जाओ, तराजू के सामने चले जाओ, या तराजू को हाजिर किया जाए। बंदा कहेगा मा हादिहिल बिताक़तु मा हादिहिस सिजिल्लात, अल्लाह क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? इस मामूली कार्ड 99 रजिस्टर का मुकाबला कैसे कर सकता है? जाहिर सी बात है उसका वजन कुछ और है, एक कार्ड और एक कागज की हैसियत क्या है? चुनांचे तराजू को लाया जाएगा और कार्ड को एक तराजू पर रखा जाएगा और दूसरे तराजू पर उसके 99 गुनाहों के रजिस्टर को रखा जाएगा। हदीस के अल्फाज है फताशतिस सिजिल्लात व सकुलतिल बिताक़ा। यह है तौहीद, यह है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका हम और आप सिर्फ ज़बानी इकरार करते हैं। ज़बानी नहीं चलेगा, ज़बानी नहीं चलेगा, दिल से भी उसकी तस्दीक होनी चाहिए और अमाल भी करने होंगे। कहा गया कि अगर शिर्क नहीं है तो मामला होगा क्या? ये 99 रजिस्टर ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, हल्के पर जाएंगे और वसकुलतिल बिताक़ा, एक मामूली कार्ड जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा वो नीचे चला जाएगा, यानी उसका वजन बढ़ जाएगा। आगे नबी ने हवाला दिया वला यस्कुलु मा इस्मिल्लाहि शैउन, अल्लाह के नाम के साथ किसी और को वजन नहीं किया जा सकता। अल्लाह के नाम और अल्लाह के अकीदा जो तौहीद का जो मामला है, तौहीद का मुकाबला दुनिया की किसी चीज़ से नहीं किया जा सकता। ये तो है तौहीद की अजमत। मेरे भाइयों, अजमत तौहीद समझने की ज़रूरत है। आज इंसान की ज़िंदगी में मामूली मामूली मामलात पर इंसान शिर्क कर बैठता है, तौहीद की अजमत को खो बैठता है। मज़ीद गुफ्तगू अगले खुतबे में हम जिक्र करेंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौहीद की आज़मत को समझने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन जो लोग शिर्क में डूबे हुए हैं, तौहीद की आज़मत को नहीं समझते हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिर्क से तौबा करने की तौफीक नसीब फरमा और तौहीद जैसी नेकी को कबूल करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन जो तौहीद वाले हैं, मुवहिद हैं, जिनका अकीदा सही है, रब्बुल आलमीन उनके अकीदे में मजबूत पुख्तगी पैदा करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन इतवार के दिन इसी मस्जिद में दर्स हुआ करता है, हम सबको शिरकत की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।